السلام علیکم۔ قرآن کریم میں کائنات کے متعلق بے شمار آیات موجود ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسی آیت کی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ترجمہ: اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور اسے ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پھیلتی ہوئی کائنات کو آج سائنس ایکسپینڈنگ آف یونیورس کے طور پر جانتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے نازل ہونے والی اس آیت سے آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک بھی کوئی واقف نہیں تھا، چونکہ اس وقت علم کافی محدود تھا۔ اپنی سادہ آنکھ سے نظر آنے والے سورج، چاند اور ستاروں ہی کو لوگ یونیورس مانا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا گیا پتہ چلا کہ یہ یونیورس اتنی محدود نہیں بلکہ یہ کافی بڑی ہے، لامحدود ہے، اتنی بڑی کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تو چلیے اسی واسٹ یونیورس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسٹرونومرز نے یہ کب جانا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے۔ پہلے جب علم کافی محدود تھا، لوگ سائنٹیفک فیکٹ سے واقف نہیں تھے، تو لوگ سورج اور چاند کی حرکت کو دیکھ کر اسے غیبی طاقت مان کر اس کی پوجا کرتے، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، تو کبھی ستاروں کی۔ لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا گیا تو چند ذہین اور باشعور لوگوں نے یونیورس کو کینلی آبزرو کرتے ہوئے اس کی تھیوریز پیش کرنے لگے۔ ان میں دو کافی مشہور تھیوریز ہیں، ایک تو ہے جیو سینٹرک تھیوری اور دوسری ہے ہیلیو سینٹرک تھیوری۔ جیو سینٹرک تھیوری کو کلیڈس ٹولومی نے 2 سینچری میں پیش کیا۔ اس کے مطابق زمین ساری یونیورس کے سینٹر میں موجود ہے اور اس کے اطراف سبھی اسپیس آبجیکٹس گھوم رہے ہیں۔ یہ تھیوری کافی مشہور تو رہی، لیکن آگے جا کر یہ غلط ثابت ہوئی۔ دوسری تھی ہیلیو سینٹرک تھیوری۔ اسے 1543 میں نکولس کوپرنیکس نے پیش کیا۔ اس کے مطابق زمین نہیں بلکہ سورج یونیورس کے سینٹر میں واقع ہے اور اس کے اطراف سبھی اسپیس آبجیکٹس گردش کر رہے ہیں۔ یہ تھیوری کسی قدر سچ ثابت ہوئی چونکہ سورج کے اطراف تمام پلانٹس گردش کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن پوری طرح یہ بات سچ نہیں تھی چونکہ یونیورس میں صرف ہمارے سورج کی طرح ایک اسٹار موجود نہیں بلکہ بلینس آف اسٹارز اس میں موجود ہیں۔ سائنس آگے بڑھتی رہی، کائنات کو مشاہدہ چلتا رہا۔ جب 1610 میں گیلیلیو گیلیلی نے خود اپنی ہی بنوائی ہوئی ٹیلیسکوپ سے جوپیٹر کا مشاہدہ کیا، اس نے جوپیٹر کے اطراف 4 چاندوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سائنسی دنیا میں ایک بہت بڑا ایکسپلوریشن تھا چونکہ اب تک دنیا صرف زمین کے اطراف گھومنے والے ایک ہی چاند سے واقف تھی۔ یہاں سائنس رک نہیں گئی بلکہ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا، اور ایک ہنگامہ خیز تھیوری اس وقت پیش ہوئی جب 1929 میں ایڈون پاول ہبل نے یہ کہا کہ کائنات میں ایک دو نہیں بلکہ ٹریلینز آف گیلیکسیز موجود ہیں جو ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ اس نے ایکسپینڈنگ آف یونیورس کی تھیوری کو پیش کیا۔ اس نے دیکھا کہ یونیورس میں اسٹارز کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے ساری دنیا کے سمندروں کے اطراف پائے جانے والے ریت کے ذرات کی تھی۔ یہاں اس نے دیکھا کہ ہر اسپیس آبجیکٹ کا اپنا ایک راستہ ہے، اپنی ایک اسپیڈ ہے۔ یہ تھیوری صرف تھیوری ہی تھی، لیکن جب ایڈون پاول ہبل ہی کے نام پر ایک ٹیلیسکوپ بنوائی گئی اور اس کا نام رکھا گیا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ، اور اسے 1990 کو لانچ کر کے جب یونیورس کو آبزرو کیا جانے لگا تو یہ تھیوری سچ ثابت ہوئی۔ تب پتہ چلا کہ یہ اربوں خربوں گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں، یعنی یہ تھیوری اب پریکٹیکلی طور پر دیکھی جانے لگی۔ دیکھا کہ یونیورس میں گیلیکسیز بہت تیزی سے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، یعنی یونیورس میں بگ بینگ کے بعد بہت ہی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی چیز قرآن کریم کی سورہ ذاریات ورس 47 میں بھی موجود ہے کہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب ذرا یہ بھی سمجھیں گے کہ ہر اسپیس آبجیکٹ اپنے آربٹ میں گھوم کیسے رہا ہے، تو اس کی ایک آسان مثال ہم اپنے ہی زمین کے اطراف گردش کرنے والے چاند کے لیے، یہ نکلتا کہیں اور سے ہے اور ڈوبتا کہیں اور۔ بس اسی مثال کو سمجھتے ہوئے ہم جان سکتے ہیں کہ اسپیس میں ہر اسپیس آبجیکٹ اپنے آربٹ میں گھوم بھی رہا ہے اور ایک دوسرے سے دور بھی جا رہا ہے۔ اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ایسٹرونومر نے یہ جانا کہ چاند زمین کے اطراف گردش کر رہا ہے، زمین سورج کے اطراف، اور سورج ملکی وے کے سینٹر میں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یونیورس میں موجود ٹریلینز آف اسپیس آبجیکٹس اپنے اپنے راستے پر گھوم بھی رہے ہیں اور کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا۔ اور شان کریمی دیکھیے کہ اس بات کا بھی ذکر قرآن کریم میں سورہ یاسین ورس 40 میں کچھ اس طرح ملتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔
اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہر اسپیس آبجیکٹ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اور کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان پر ہم نے کبھی کسی قسم کا توڑ پھوڑ نہیں دیکھا۔ یعنی اسپیس میں ہر اسپیس آبجیکٹ اپنے راستے پر اپنی اسپیڈ کے ساتھ خاموشی سے چلا جا رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں پر غور کرنے کا حکم اللہ رب العزت ہمیں بار بار دیتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکیں، کریٹر اور کریچر کے فرق کو معلوم کر سکیں۔ بندگی صرف کریٹر کی کریں، کریچر کی نہیں، چونکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگنا یا پھر مدد کے لیے کسی کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔